بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کچھ دوست آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور اکثر وہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ان میں سے ایک دوست غائب ہو گیا، اچانک ہی اس کا آنا جانا کم ہو گیا۔ اب جو ادھر ادھر والے لوگ تھے نا، وہ بڑے پریشان رہنے لگے دوست کے، یار ہمارا دوست ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن صرف باتیں کر کے چپ کر جاتے۔ ایک دن انہی میں سے ایک دوست نے یہ سوچا کہ یار کیوں نہ جا کر دیکھا جائے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ تو وہ اس دوست سے ملنے کے لیے چلا گیا، وہاں پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ اندر گیا، بیٹھے، باتیں کی، اس کا حال چال پوچھا اور پوچھا کہ یار اب تم ملتے نہیں ہو، خیریت تو ہے نا؟ تو بس وہ خاموش سا ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس نے کیا کیا، جو دوست گیا تھا اس نے ایک انگیٹھی جلائی، اس کے اندر کوئلے وغیرہ ڈالے، کوئلے خوب جلے۔ جب سارے کوئلے سرخ ہو گئے نا، تو اس نے ایک کوئلہ اٹھایا اور اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئلہ ٹھنڈا ہوتا 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 بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ بالکل کوئلہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے انہیں جلتے کوئلوں کے اندر دوبارہ رکھ دیا۔ اب جب دوبارہ رکھا نا، تو وہ کوئلہ آہستہ آہستہ جلنا شروع ہوا۔ جلتے جلتے اس قدر سرخ ہو گیا کہ اب فرق پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا کوئلہ ہے جو بعد میں رکھا گیا ہے، جو پہلے بجھ چکا تھا۔ تو وہ جو انگارے تھے، انہوں نے اپنی حرارت کے ذریعے اس کو دوبارہ سے اپنے جیسا بنا لیا۔ اب وہ دوست اٹھ کے آنے لگا، تو وہ جو دوست تھا جس سے ملنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا کہ یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی، تم نے کیا کیا؟ تم نے کوئلے جلائے ہیں، کوئلے جلا کے کوئلے کو اٹھایا ہے، اٹھا کے تم نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور سائڈ پہ رکھنے کے بعد جب وہ بجھنے کے قریب آ گیا ہے، تو تم نے اسے اٹھا کے پھر کوئلوں کے اندر رکھ دیا۔ تمہارے اس کام کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر تم نے ایسا کیا تو کیا کیوں ہے؟ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ایک درس دیا ہے کہ بعض دفعہ دوستوں کے اندر رہ کے انسان کوئلوں کی طرح روشنی دیتا ہے، دوستوں کی طرح ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوشیوں بھری زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جب یکدم اسے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، کچھ گھریلو ٹینشنز گھیر لیتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں لاتی ہیں، وہ اپنے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے پیاروں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر ایک چمک دمک تھی، ایک حرارت تھی، جو وہ نظر آتا تھا، وہ نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اس کو پکڑ کر پھر اسی ماحول میں رکھ دیا جائے نا، تو تھوڑا ہی وقت لگے گا اس کو کہ وہ دوبارہ اپنی چمک دمک کو ظاہر کرے گا، اور یوں ہی محسوس ہونے لگ جائے گا کہ جیسے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کوئلہ جب اپنے کوئلوں کے درمیان تھا تو وہ بھڑک رہا تھا، اور جب وہ علیحدہ ہوا تو آہستہ آہستہ بجھ گیا۔ پھر جب اس کو پکڑ کے اسی جگہ پر رکھا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بس یہی حالت ہماری بھی ہے۔ ہم لوگ نا کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو ہماری زندگی سے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کس کس کو منائیں، کس کس کو جا کر کہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی ذہن ہے کہ جو میں ہوں وہ میں ہوں۔ بھائی اگر آپ کچھ ہیں تو پھر اپنے دوست کو جانے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو اٹھائیے، اگر وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ بجھ گیا ہے، تو اس کو اٹھا کر اس ماحول میں لے کر آئیے جہاں آپ موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حرارت موجود ہے، گرمی موجود ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کچھ کیجئے۔ اس کو اس ماحول میں اٹھا کر لائیں گے نا، تو انشاءاللہ الکریم جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کی صلاحیتیں مری نہیں ہیں، اس کے اندر کی ساری صلاحیات موجود ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ اس کی خرابی نہیں ہے، خرابی اصل میں ہوئی ہے اس کی کہ جس نے اس کو دور جانے دیا۔ اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا کچھ لگتا ہے، اپنی کچھ پریشانیوں کی وجہ سے سائڈ پہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجھتا بجھتا ایسا بجھ جائے کہ دوبارہ اس کو جلانا مشکل ہو جائے۔